السلام علیکم۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ جو آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی، تو کیا آپ کی توبہ قبول ہو چکی ہے یا نہیں؟ اگر ہماری توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی ہے تو اس سے پہلے یہ 4 نشانیاں ایسی ہیں جو ہمیں ظاہر ہوں گی، تو ہم یہ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ ہماری توبہ قبول ہو چکی ہے۔ بہت سے لوگ استغفار پڑھتے ہیں روزانہ ڈیلی، اور ایک تعداد مخصوص بنا رکھی ہوتی ہے کہ روزانہ اتنی تعداد میں استغفار پڑھنا ہے۔ ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں، اور جب گناہ معاف ہو جائیں تو خود بخود دعائیں بھی قبول ہونے لگتی ہیں، اور یہ تو خود اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا عمل ہے کہ استغفار کرو، اس سے تمہارے گناہ معاف ہوں گے، اور استغفار کی ہی برکت سے تمہارے رزق میں اور تمہاری اولاد میں برکت ہوگی، اور تمہیں باغات اور نہروں سے مال و دولت سے نوازوں گا۔ اب ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارا استغفار قبول بھی ہے یا نہیں، تو سب سے پہلی نشانی استغفار قبول ہونے کی یہ ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں استغفار کی توفیق دی ہے تو سمجھ لو تمہارا استغفار قبول ہے۔ اور جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتے ہیں، اور ہر غم اور پریشانی سے اسے نجات دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق بہم پہنچاتا ہے جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کرنے کا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بڑی بڑی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ استغفار کرنے میں آپ کا دل لگ جاتا ہے، اور آپ ڈیلی استغفار پڑھنا شروع ہو جاتے ہو، اور یہ اس بات کی بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی توبہ پسند آ گئی ہے، اور اللہ پاک چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈیلی استغفار کریں، اور اسی طرح آپ کا دل بھی استغفار میں لگ جاتا ہے۔ اور دوسری بڑی نشانی استغفار قبول ہونے کی یہ ہے کہ استغفار پڑھتے وقت آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہو جانا، آپ کا سر ندامت سے جھک جانا اور آنسو بہنا۔ آپ بہت شرمندہ ہوتے ہو جب اپنے رب کے سامنے، اس وقت جب تم توبہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ وہ توبہ ضرور قبول کرتے ہیں۔ اور یہ تو حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ جس کی آنکھوں سے خوف خدا کی وجہ سے مکھی کے سر کے جتنا بھی آنسو نکل آئے تو اس کے چہرے پر جہنم کی آگ کو اللہ تعالیٰ حرام کر دیتے ہیں۔ استغفار کے قبول ہونے کی تیسری بڑی نشانی یہ ہے، اگر کسی دن کچھ مصروفیت کی وجہ سے آپ کو ٹائم نہیں ملتا استغفار پڑھنے کا، اور آپ نہیں پڑھ پاتے، پھر آپ میں ایک بے چینی سی اپنے اندر محسوس ہوتی ہے، اور یہ بے چینی اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ کو آپ کا استغفار کرنا پسند ہے۔ یہ بھی بہت بڑا سائن ہوتا ہے استغفار کی قبولیت کا۔ اور چوتھی اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے، جب آپ استغفار کرتے ہیں تو آپ کی روح کو اور آپ کے دل و دماغ کو بہت زیادہ سکون محسوس ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ذکر اذکار بھی اور وظائف بھی، لیکن ان کا دل
نماز میں، ذکر اذکار میں اور وظائف میں نہیں لگتا تو ان کے گناہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نماز سے، ان کے وظائف سے وہ اثر چھین لیتا ہے، پھر آپ کا کسی چیز میں دل نہیں لگتا۔ اللہ ہم سب کو ان برائیوں سے محفوظ رکھے اور ہم دل سے اور سچے دل سے اللہ کی عبادت کریں، آمین۔ اور جب اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جاتا ہے تو خود بخود آپ کا دل نماز میں بھی لگنے لگتا ہے، ذکر اذکار میں بھی آپ کا دل لگے گا اور استغفار میں بھی آپ کا دل لگے گا۔ تو جب آپ کوئی سا بھی نیک کام کرتے وقت سکون محسوس ہونا شروع ہو جائے اور دکھ محسوس ہو گناہ کرتے وقت، تو یہ بھی ایک بہت بڑا سائن ہوتا ہے توبہ استغفار قبول ہونے کا۔ میں اب آپ کو ان 8 خوابوں کے بارے میں بتاؤں گی جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اللہ کو اپنے بعض بندوں کے نیک عمل اتنے پسند آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے اپنے بندوں کو تسلی دیتے ہیں اور اشارہ دیتے ہیں، کیونکہ یہ خواب اسے سمجھ لو تمہاری دعائیں قبول ہونے والی ہیں، اور دعائیں مانگنے کے دوران اگر آپ کو یہ خواب نظر آ جائے تو آپ خواب میں بھی دعا مانگ رہے ہوں تو یہ بھی اس بات کا سائن ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہو چکی ہیں۔ اور دوسری بڑی نشانی خواب میں اگر آپ دیکھیں کہ آپ نماز ادا کر رہی ہیں تو یہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ خواب میں نماز پڑھنا یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ کو آپ کا مانگنا اور توبہ کرنا پسند آ گیا ہے اور آپ کا عمل اللہ کو پسند آنا شروع ہو گیا ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا سائن ہوتا ہے، یعنی کہ آپ جو کچھ بھی وظائف پڑھ رہی ہیں، کوئی ایسا خاص عمل کر رہی ہیں اپنی زندگی کی کامیابی کے لیے، تو آپ خوش ہو جائیے کہ آپ کا عمل اللہ کو پسند آنا شروع ہو چکا ہے اور آپ کی دعائیں بھی قبول ہونا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اور جی تیسری بڑی نشانی یہ ہے کہ اگر خواب میں کوئی دیکھے قرآن پڑھتا ہوا تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اگر کوئی خود کو خواب میں قرآن پڑھتے دیکھے تو یہ ایک بہت بڑا سائن ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہونے والی ہیں، آپ کی توبہ قبول ہونے والی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر جو خواب ہے وہ یہ ہے کہ بیت اللہ شریف دیکھنا، یعنی خانہ کعبہ دیکھنا، یہ بہت بڑا سائن ہوتا ہے کہ آپ کی دلی مرادیں پوری ہونے والی ہیں اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو حج پہ یا عمرے پہ ضرور بلائیں گے۔ یہ بھی ایک بہت اچھا خواب ہوتا ہے اور اس کی بڑی مبارک تعبیر ہے۔ اور جی نمبر 5، اگر اندھیرے سے اجالے کی طرف جاتا ہوا دیکھیں، یعنی روشنی دیکھنا، تو یہ بھی بہت بڑی علامت ہوتی ہے دعا کے قبول ہونے کی اور توبہ کے قبول ہونے کی، کہ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کسی اندھیرے سے نکل کر روشنی کی طرف گئے ہیں یا کوئی روشنی آپ کی جانب آ رہی ہے یا آپ کے سر پر روشنی پڑ رہی ہے، تو یہ بھی بہت اچھی علامت ہوتی ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ برسات ہو رہی ہے اور آپ بھیگ رہے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت کی بارش آپ کے اوپر برس رہی ہے، تو یہ ایک بہت اچھا اور مبارک خواب ہوتا ہے۔ تو جی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی رحمتیں آپ کے اوپر برسنا شروع ہو چکی ہیں اور اللہ کی رحمتیں چاروں جانب سے آپ کے اوپر برسنے والی ہیں انشاءاللہ۔ اور جی اگر کوئی خواب میں باغات دیکھے، درختوں کو دیکھے، پھل پھول دیکھے، تو یہ بھی سائن ایک قبولیت کا اشارہ ہوتا ہے۔ اور ضروری یہ بات نہیں ہے کہ آپ روزانہ خواب دیکھو اور وہ سچ بھی ہو۔ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1،
خواب ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور نمبر 2 کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف سے آتے ہیں، اور نمبر 3 کچھ خواب وہ ہوتے ہیں جو دن اور رات ہمارے دماغ میں کوئی فلم چلتی رہتی ہے، یا کچھ ایسا کام ہوتا ہے جو دن اور رات جس کی ٹینشن ہمیں رہتی ہے، بعض دفعہ سونے کے بعد بھی، تو وہی سب چیزیں خواب میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو جی یہ خواب سچے نہیں ہوتے، لیکن کوئی خواب جو بار بار آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے کوئی اشارہ ہے اور آپ کے لیے معجزہ ہونے والا ہے۔ تو جی اپنے خوابوں کا دھیان رکھیں، اور ہر کسی کو اپنے خواب نہیں بتانے چاہیے، کیونکہ ہر کوئی جھوٹی سچی باتیں بتا کر آپ کا دماغ خراب کر سکتا ہے، اور اس سے آپ کے ایمان میں بھی فرق آ سکتا ہے۔ تو جی اگر کوئی اچھا خواب دیکھیں تو کسی اچھے معتبر اور سچے آدمی کو ہی بتائیں، اور اگر خواب میں کچھ ایسی بات دیکھیں کہ جس سے آپ کو کوئی ڈر محسوس ہو، کوئی ناگواری محسوس ہو، تو جی سمجھ لو یہ خواب شیطان کی طرف سے ہے۔ تو آپ اپنے بائیں کندھے کی طرف 3 بار تھتکار دیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھیں، اور آیت الکرسی پڑھ کر سو جائیں۔ انشاءاللہ آپ کو شیطان کی جانب سے خواب نظر نہیں آئیں گے۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ میری ویڈیو آپ سب کو کیسی لگی۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔